ایک چمکتا ہوا روشنی کا آلہ ہے جس کی سطح ٹرانسپیرنٹ ہے، نہ کہ چٹانوں کا مجموعہ جس کی شکل سفیریکل بتائی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ چاند اور سورج نہیں جن کے درمیان زمین آتی ہے تو گرہن لگ جاتا ہے، بلکہ یہ چپٹے لیومینر یعنی روشنی کے آلے جب ایک دوسرے کے آگے پیچھے یا اوپر نیچے سے گزرتے ہیں تو گرہن لگتا ہے۔ سورج زمین کے گرد 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتا ہے، جبکہ چاند تقریباً 25 گھنٹے میں۔ یہ زمین کے جس حصہ کے اوپر سے گزرتے ہیں اس جگہ کو ویسے ہی روشن کرتے ہیں جیسا کہ اسپاٹ لائٹ کرتی ہے۔ سورج کا یہ سفر ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک اور ایک سطح مرتفع سے دوسری سطح مرتفع تک چلتا ہے، اور پورے سال کا یہ سفر ہے جو اس کے دن چھوٹے یا بڑے، موسم کے سرد یا گرم ہونے کا تعین کرتا ہے۔ یہ بات ہمارے عام مشاہدے میں ہے کہ جب ہم سڑک پر چلیں تو قریب موجود لیمپ پوسٹ ہمیں بڑا نظر آتا ہے اور دور نظر آنے والا چھوٹا، جبکہ حقیقت میں یہ ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قریب والا لیمپ سب سے اونچا نظر آتا ہے، جبکہ دور والا سب سے نیچے، جیسے زمین میں دھنس رہا ہو۔ یہ محض ایک امپیکٹ ہے دیکھنے کا۔ وہ چیز جو قریب ہو بڑی لگتی ہے اور وہ جو دور ہو چھوٹی، جبکہ ان کا حجم ایک جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ افقی لکیر وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہیں، آپ اسے نقطہ غائب بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی چیز اس لائن کے قریب جاتی جائے گی حجم میں چھوٹی محسوس ہوگی، حتیٰ کہ وہ نظروں سے غائب ہو جائے گی۔ اب ناسا یہ چاہتا ہے کہ آپ ان باتوں سے وہ نتائج اخذ نہ کریں جو کوئی عام شخص بھی اخذ کر سکتا ہے۔ اس زمین پر چلنے والا ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ چاند اور سورج، آسمان پر چمکنے والے ستارے، سیارے اور اس زمین کے گرد گھومنے والے اشکال ہیں، لیکن ناسا کہتا ہے یہ غلط ہے، بلکہ ایک ہی حجم کے نظر آنے والے سورج اور چاند بھی جو زمین کے قریب ترین سیارے ہیں وہ قریب ترین نہیں، بلکہ 400 گنا دور اور 400 گنا بڑا سورج چاند سے۔ آپ کے روزمرہ کے مشاہدوں کو جھٹلا کر سائنس فکشن کہانی آپ کے ذہنوں میں ٹھونسی جاتی ہے، اور اتنے زور اور جبر کے ساتھ اس جھوٹ کو آپ پر نافذ کیا گیا کہ آپ کا ذہن اب کسی اور حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اپنے مشاہدے کو جھوٹا ماننے لگ چکے ہیں۔ ناسا اپنے بتائے جھوٹ کو کتابوں کا حصہ اس لیے بناتا ہے تاکہ ان کے چاند پر اترنے کے جھوٹ کو، مریخ تک جانے کی کہانی کو اور خلا نوردی کے قصوں کو حقیقت کے سانچے میں ڈھالا جا سکے، اور آپ کے اذہان میں ابھرتے سوالوں کے جواب تیار کیے جا سکیں۔ آپ یقین کریں اس حقیقت کو ناسا اور ہالی ووڈ کبھی کبھار اپنے مزاحیہ انداز میں لوگوں کو اصل بات بھی سنا دیتا ہے تاکہ حقیقت جاننے والے اذہان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ خود بیوقوف نہیں بلکہ دنیا کو بنا رہے ہیں۔ ہمیشہ سے موجود اپنے مخصوص دائروں میں صدیوں در صدیوں کبھی بھی ستاروں نے اپنی جگہ نہیں بدلی۔ اگر زمین حقیقت میں اپنے مدار میں گھومتی اور پھر سورج کے گرد چکر لگاتی جیسا کہ ناسا اور خلائی سائنس کے ماہر کہتے ہیں، تو کبھی بھی ان ستاروں کا ایک جیسا پیٹرن 2 راتوں میں نہ مل سکتا۔ یہ سارے اس زمین کے اوپر اپنے موجود پیٹرن کے مطابق ہی زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کبھی غلطی سے چپٹی زمین کا لفظ انٹرنیٹ پر موجود سرچ انجن پر لکھ دیں تو جو بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ سراسر غلط بیانی، طنز اور مذاق ہی ملے گا۔ آپ کو حقیقت میں کی جانے والی تحقیقات اور رسائل اور جرائد میں لکھے مضامین نہیں مل سکیں گے۔ یہی بات آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ ان کو چپٹی زمین کے نام سے چڑ کیوں ہے، وہ کیوں خوفزدہ ہیں اس سوال سے، اور اس سوال کے جواب میں
وہ فضول اور بے تکی مزاحیہ ویڈیو سامنے لائیں گے جن میں جواب نہیں بلکہ طنز ہوتا ہے، یہی بات آپ کو کھٹکے گی کہ آخر کیوں سائنسدان ناسا اور امریکی حکومت ان کے جواب دینے کی جرات نہیں رکھتی۔ جب بھی ناسا کے خلانوردوں کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو وہ صرف ان 6 چینلز کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی جو امریکی حکومت کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ اگر چپٹی اور ساکن زمین ایک جاہلانہ سوال اور خلا نوردی کی حقیقت ہے تو پھر جواب کی بجائے طنز کیوں؟ والٹ ڈزنی وہ بانی کمپنی ہے جو ناسا کی ہر کہانی کو حقیقی شکل دیتی ہے اور ناسا کے مخالفین کے خلاف مذاق پر مبنی ڈرامے اور فلمیں بناتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ مدلل سوال کریں تو جواب بھی مدلل آنا چاہیے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک چپٹی ہموار زمین پر رہ رہے ہوں جس کے اوپر ایک آسمان ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ان کے مطابق انسان کسی خالق کی بہترین تخلیق کا نمونہ نہیں بلکہ یہ بندر سے ترقی کر کے انسانیت کی معراج کو پہنچا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ کوئی خالق نہیں جس کی ہم بہترین تخلیق ہیں، ہم خاص ہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے تیار کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس ایسی ویڈیوز اور ثبوت موجود ہیں جن کو دیکھ کر خالق کی صنعکاری واضح ہو جائے، جس کو دیکھ کر اس زمین کی مرکزیت اور زمین پر موجود انسان کی اہمیت واضح ہو جائے۔ لیکن یہ دجالی حکومتیں اس کو چھپاتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں جب چپٹی زمین کا سوال ہو تو ہر طرف سے جھوٹ، پھٹکار اور طنز کے تیر چلائے جائیں؟ اس کا تسلی بخش اور بہترین جواب کیوں نہیں؟ کرسٹوفر کولمبس نے کہا یہ زمین گیند نما گول ہے، اور یہ بات ہمیں تب بتائی گئی جب ہم 4 یا 5 سال کے تھے۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ شروعات میں ہی گلوب کو دکھا کر ہمیں زمین گیند نما گول سمجھائی جاتی ہے؟ لیکن کیا یہ بات آپ کے لیے اہم نہیں کہ محض 1 صدی پہلے صدیوں در صدیوں اس زمین کو چپٹا اور ہموار سمجھا گیا اور ساکن ہی مانا گیا؟ تمام تصاویر جنہیں ہمیں دکھا کر زمین گیند نما بتائی جاتی ہے وہ خلا سے لی گئی تصاویر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی خلا سے ہی لی گئی تصاویر ہے؟ وہی ہیں جو کہتے ہیں ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں۔